اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، محمد زینت الدنیا و بہجتها، محمد کاشف الغمات والظلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رمضان المبارک کے خوبصورت اور پاکیزہ مہینے میں پیام نور کے خوبصورت پروگرامز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالشکور جلالی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں لیات کا حامل ہے، جہاں اللہ کی بہت زیادہ رحمتوں کا یہ مہینہ ہے، وہیں پہ اس مہینے کے بہت زیادہ آداب ہیں، بہت زیادہ اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے، ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ آج کی اس خوبصورت پروگرام میں آپ کے سامنے جو ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ وہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں عظیم مذہبی سکالر، شیخ الحدیث پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی سکالر ہیں اور اسلامی جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اس کے نظام تعلیم کے ساتھ آپ وابستہ ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جامعہ اسلام آباد کی جو میڈیا سیل کی ٹیم ہے ان کی آپ عرض پر آپ نے لبیک کہا اور آج کی اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے اپنی گناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی مبارک ساتھ مبارک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ایک بار پھر ایک خوبصورت مہینہ عطا فرمایا تاکہ انسان اپنی بخشش کا کچھ ذریعہ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس چیز سے استفادہ کریں گے کہ رمضان المبارک کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا کیا فلسفہ ہے، اس حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقاء ذی الحلم والکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل کی طرف سے پیام نور کے پروگرام کے اندر آج شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں میں، تو اس پر میڈیا سیل کے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کچھ کہنے کے لیے، معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت اس پوری ٹیم کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو یہ پیام نور کے نام سے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے، آمین۔ تو جو سوال آپ نے کیا روزہ کی مقصدیت کے حوالے سے، اس کے حکمت کے حوالے سے، تو رب تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس کا جو فلسفہ ہے، جو اس کا مقصد اور اس کی حکمت ہے، وہ خود بیان فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ تقوی جو ہے یہ اہم مقصد ہے روزہ۔ تقوی ایک اسلامی ٹرم ہے، ٹرمینالوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلامک ٹرم ہے یہ۔ اس سے پہلے جو
دیگر عربی ادب ہے اس کے اندر تقوی کا لفظ اس مفہوم اور اس سے وسیع مفہوم میں نہیں ملتا. تو تقوی ایک اپنا مفہوم رکھتا ہے اور اس کی بہت وسعت ہے اور اس کے اندر بہت گہرائی ہے اور گہرائی ہے اور اس کا بہت وسیع مفہوم ہے. تو رب تعالیٰ نے روزہ کے مقصد کے طور پر تقوی بیان فرمایا ہے. تو تقوی کا سب سے پہلے جو درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ رب العزت کو مانے, اس وحدہ لا شریک جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کو مان کر ہمیشہ سے جو جہنم کا عذاب تھا اس سے بچ گیا. یہ پہلا درجہ ہے, یعنی سب سے پہلا متقی شخص کی پہلی نشانی یہ تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے. سبحان اللہ. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اعضاء جوارے یعنی ہاتھ, پاؤں, کان, آنکھ, یہ سارے اعضاء جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع کر دے. سبحان اللہ. اور یہ جہاں پہ آپ نے اعضاء کی بات کی تو ایک ذہن بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, فکر بھی ہوتی ہے, گمان بھی ہوتے ہیں. تو کیا متقی شخص کے لیے وہ آگے تیسرا درجہ آ رہا ہے نا, اچھا, کہ جو اعضاء جوارے یعنی ظاہری جو اعضاء ہیں ان کو شریعت کے تابع کر دے, اللہ کے حکم کے مطابق لگا دے. سبحان اللہ. تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ ہے کہ قلوب و اذہان, سوچ اور فکر جو ہے یہ اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر دے اور ہم وقت اسی کی طرف جو ہے وہ دھیان رکھے. تو یہ تقوی کا آخری درجہ ہے, گویا کہ ماں سے اللہ سے اپنے آپ کو بچا لے, دور کر لے, الگ کر لے. یہ تقوی کے 3 مراحل ہیں. تو اللہ رب العزت نے تقوی جو ہے یہ روزے کا مقصد بیان فرمایا. کیا بات. اس کا مطلب ہے کہ روزے کے جو مدارج ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ مختلف ہوں گے اور اسی طریقے سے ان کے اندر بھی تدریج ہوگی. تو اسی وجہ سے روزے کے بھی 3 مراحل علماء نے لکھے ہیں, 3 درجے لکھے. رک کے یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور نفسانی شہوات سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے. کیا ان 3 چیزوں سے بچنے سے انسان اپنے اعضاء کو, اپنے وہم و گمان کو اور ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں کر پاتا ہے؟ یہی میں روزے کے اقسام یا روزے کے درجات عرض کرنے لگا ہوں نا, کہ روزے کا پہلا درجہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ یہی ہے کہ بندہ کھانے پینے اور نفسانی ضرورت عمل زوجیت یعنی جماعت سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور ایک لمٹ ہے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب. ٹھیک, یہ روزہ ہے. اور یہ روزہ عوام کا روزہ ہے کہ جو بندہ اتنا کر لیتا ہے تو وہ شریعت کی روح سے ایک فریضہ کی ادائیگی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اعضاء یعنی ہاتھ, پاؤں, آنکھ, کان, زبان اور یہ سارے جو اعضاء ہیں یہ اعضاء بھی گناہ سے بچے. جس طرح پیٹ اور منہ اور اپنی فرج کو گناہوں سے بچا لی ہے, جائز حاجت سے روک لی ہے, اسی اعضاء کو گناہوں سے روک لے. یہ خواص کا روزہ ہے. ٹھیک. اور پھر جو اخص الخواص سب سے آخری درجہ اور اہم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں یہ پہلے دونوں درجے حاصل کرے, اس کے ساتھ ساتھ تیسرا درجہ پھر یہ ہے کہ بندہ قلوب و ذہان کو ماس واللہ سے بچا کر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لے. سبحان اللہ. تو یہ اخص الخواص کا روزہ ہے. تو ادھر سے دیکھیں تقوی کے بھی 3 مراحل اور ادھر روزہ کے بھی 3 درجے آ گئے. تو جب تقوی روزے کی مقصدیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جب تقوی بیان کیا تو جیسے تقوی کے درجات ہیں اسی طرح روزے کے مراحل اور درجات ہیں. تو کامل تقوی یہ ہے کہ بندہ قلوب و ذہان کو ماس واللہ سے بچا لے. اسی طرح کامل روزہ بھی یہ ہے کہ بندہ ماس واللہ سے خیال تک جو ہے اپنے آپ کو بچائے. یعنی روزہ نام ہے تقوی کا نام. اور کیا بات, اس طرح جب روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ, ایک یکسوئی آ جاتی ہے, ایک توجہ آ جاتی ہے, گویا کہ ذہن میں کوئی خیال بھی اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں آنے دیتا. تو خیالات سے روک لے. اور اسی طرح دل کو اللہ رب العزت سے
جو ہے وہ رو کر صرف اللہ کی محبت اور اس کے خیال کے اندر لگا لے تو یہ کامل روزہ اور اخص الخواص کا روزہ. کیا بات, خوبصورت آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ نے سرنامہ سخن میں ایک آیت بیان کی, آیت آپ نے پیش کی, اس آیت میں آپ نے کہا کتب علیکم الصیام, روزہ پہلے بھی فرض کیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلے بھی روزہ فرض کیا گیا, اس فلسفے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ کہ یعنی پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا, یہ جو پہلے قوموں کا بیان کر کے اللہ رب العزت کی ذات, یہ تو اللہ رب العزت کا کمال کرم ہے نا, سبحان اللہ, اپنے محبوب کی امت پر اور شفقت ہے, سبحان اور اللہ. یہ تو اس انداز سے بھی جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ترقی بھی دی جاتی ہے شفقت کے ساتھ کہ مشکل نہیں, یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں, کوئی آپ نے نیا کام نہیں کرنا, یہ فقط آپ پر لی ہے, اور یہ تو اللہ کا کرم ہے, مشکل میں نہیں ڈالنا. اب دیکھیں وہ احکم الحاکمین, وہ صرف کہہ دے تو مخلوق کے کیا مجال کے انکار کرے. وہی نا ڈاکٹر صاحب, یہ یعنی ایک ماں ہے, ایک ماں وہ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ کائنات کے کسی ترازو پہ اس کو تولا نہیں جا سکتا. بالکل. لیکن جو اللہ ہے وہ کئی ماؤں سے زیادہ, اس کا جو پیار ہے وہ تو کئی ماؤں سے بڑھ کر ہے. لیکن اللہ نے کیسے چاہ لیا, اس کی مشیت میں کیسے آ گیا کہ میرا بندہ ہے, میں اسے اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں, بلکہ وہ تو کہتا ہے واسعت رحمتی علی غضبی, وہ کہتا ہے میری اتنی رحمت ہے, اتنا پیار ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ. تو اللہ نے کیسے چاہ لیا کہ پورا رمضان کا مہینہ یعنی پورے 30 دن میرا بندہ بھوکا رہے, پیاسا رہے. تو یہ جو فلسفہ ہے نا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ بھوک پیاس کوئی بے مقصد تو نہیں ہے نا, یہ مقصد کے لیے ہے, تو کوئی بلند درجہ دینے کے لیے امتحان سے گزارنا پڑتا ہے. تو رب تعالیٰ اس نتیجے میں درجات کی بلندی عطا فرما رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے ہر لحاظ سے دیکھا جائے, روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس سے وہ ایک کمال بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ جو ایک مقصد ہے کہ بندہ زندگی کے ہر مرحلے میں یہ تصور رکھے کہ رب تعالیٰ موجود ہے, رب تعالیٰ جانتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے. تو یہ بندے کی زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے, اور جس کو یہ حاصل ہو جائے تو یہ کمال کی بات ہے کہ اس کے پیش نظر ہمہ وقت یہ چیز ہو کہ رب تعالیٰ موجود ہے, اور اس کے پیش نظر ہمہ وقت ہو کہ رب سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, جانتا ہے. جب یہ چیزیں تصور میں رہیں اور یہ پکی ہو جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے, اس کو مزید جو ہے رہنمائی, مزید اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب روزے کے اندر اتنا بڑا مقصد یہ مل رہا ہے کہ روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ اکیلے میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو, تنہائی میں ہو, جلوت میں ہو, خلوت میں ہو, جیسے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا پیتا ایسے اکیلے میں بھی نہیں کھاتا پیتا. تو یہ کمال کی بات ہے نا کہ جیسے اکیلے نہیں کھا رہا ویسے, جیسے لوگوں کے سامنے نہیں کھا رہا ایسے تنہائی میں بھی نہیں کھا رہا. جو تنہائی میں نہیں کھا رہا تو اس کے قلوب و ذہن پہ بات وہ مسلط ہے, اور یہ بات راسخ ہے کہ میرا خالق, یعنی وہی بندہ جو سرے بازار گناہ کرتا تھا, آج وہ بند کمرہ ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, کڑاکے کی پیاس بھی ہے, لیکن باوجود اس کے اس کی توجہ ایسی ہے اللہ کی طرف بٹی ہوئی, اللہ کی طرف ایسی اس کی توجہ ہے. روک اور یہ اپنے آپ کو بچانا اور کھانے پینے سے روکنا محض اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا تصور ہے نا. اللہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ روزے سے حاصل ہوتی ہے, اور یہی حاصل زندگی ہے کہ بندے کے پیش نظر ہمہ وقت یہ ہو کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے, میرا خالق دیکھتا ہے, سنتا ہے, جانتا ہے, اور جو ہے وہ سنتا بھی ہے. یہ تصور روزے سے حاصل ہوتا ہے, اور یہ اتنا بڑا مقصد حاصل ہو تو اس کے اندر جو ہے یہ روزے کی صورت میں بھوکا رکھا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا پہلو جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی باقاعدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا. لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید روزہ رکھنے سے بندہ بھوکا رہتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اس غیب کی خبریں دینے والے اللہ کے علوم کے امین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. کیا بات, تو یہ روزہ رکھنے سے صحت ہوتی ہے. اور اگر ہم ویسے مشینری کے دور میں دیکھیں, یعنی یہ جسمانی اعتبار سے روزے کا فائدہ, مشینری دور میں ہم چل رہے ہیں, تو ہر مشین جو ہے نا اس کے لیے وہ ریسٹ اور رننگ
اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے. اگر اس کو تھوڑی ریسٹ دی جائے تو اس کے جو ہے ورک کی لمٹ اور بڑھ جاتی ہے. بے شک. اسی طرح بندے کا معدہ جو ہے یہ بھی تو آخر ایک مشینری ہے. بے شک. اور یہ ایسی مشینری ہے کہ بندہ سو جاتا تب بھی وہ کام کرتے ہیں. بے شک. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ 11 مہینے یہ مشینری 24 گھنٹے چلتی ہے. اب اس کو ریسٹ کی ضرورت تو تھی نا, تو رب تعالیٰ نے بندے کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اور بندے کی صحت کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس نے رمضان کے روزے فرض کیے. اور جو بندہ روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس کی مشینری کے اندر جو ہے ایک قوت آ جاتی ہے, پاور آ جاتی ہے. اور یہ تقریباً گرمیوں میں تو 16 سے 18 گھنٹے بن جاتی ہے. اتنے گھنٹے وہ شیڈول میں آ جاتی ہے مشینری, اور اسے پتہ ہے کہ اتنا وقت اب مجھے جو ہے وہ اپنی بہتری کے لیے اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے. تو یہ حدیث پاک کی روشنی میں روزے کا جسمانی فائدہ ہے, صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. اور جو اس کے روحانی فوائد ہیں وہ آپ نے پہلے بیان کیے, وہ تقویٰ کے حوالے سے پہلے میں نے عرض کر دیا. تو باقی اگر مزید اس کو آگے معاشرے میں لایا جائے تو اس یعنی معاشرتی اعتبار سے جو روزہ ہے یہ اس میں کس طرح کے فوائد ثابت ہوتے ہیں معاشرتی اعتبار سے؟ ایک معاشرے کو رمضان مبارک کے مبارک ماحول میں روزے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں ایک معاشرے کو کیسا سکون ملتا ہے؟ ویسے سکون تو ہم دیکھتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کہ ایک مطلب پہلے تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اگر گالی دیں, اللہ ویسے تو یہ ویسے بھی کبھی عمل ہے, لیکن پہلے کی بنسبت رمضان المبارک کے ماحول میں لوگوں کی کافی ساری توجہ ان کاموں سے نکل کر اللہ کی طرف آ جاتی ہے. وہ مطلب لوگ بھاگے چلے آتے ہیں مسجد کی طرف. تو یہ معاشرتی اعتبار سے روزے کے کیا فوائد ہیں؟ معاشرتی حوالے سے ظاہری بات ہے کہ ایسا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے, دین اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ بیک وقت وہ بندے کی روحانی, جسمانی اور معاشرتی سارے فوائد کو محیط ہے. تو رمضان شریف کا روزہ جو ہے اتنا اہم, یعنی نماز کے بعد زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے, 30 نمبر پہ ارکان اسلام میں سے ہے, تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. تو معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سی اس کے اندر معاشرتی خوبیاں ہیں. ایک خوبی تو یہ ہے کہ پابندی وقت, وقت کی پابندی تو ہر معاشرے کی ضرورت ہے. یعنی آج جو ہماری نسل نو ہے, آج کے اس پروگرام کو سننے والے ہمارے پوری دنیا سے خوبصورت سامعین اور ناظرین, آج کے اس فلسفے میں ایک بہت ہی پیارا انہوں نے وقت بتایا کہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے, جہاں آپ کو عبادات حاصل ہوتی ہیں, جہاں اللہ کی بندگی اور تقویٰ کا حصول ہوتا ہے, روحانی اور باطنی اللہ تعالیٰ کی ہاں انسان کھینچا چلا جاتا ہے, وہیں پہ پابندی وقت جو بالخصوص نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے. ہر شعبہ زندگی میں جو ہے یہ پابندی وقت یہ ضروری ہے. اب یہ ڈسپلن جو ہے, ڈسپلن روزے سے ملتا ہے. پابندی وقت ایک چیز, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو مساوات ہے, سبحان اللہ, انسان کے اندر مساوات, یہ روزہ درس دیتا ہے کہ ایک ہی امیر ہے, غریب ہے, غلام ہے, آزاد ہے, تو سارے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ بیل بجتی ہے تو روزہ جو ہے وہ کھولتے ہیں, یعنی اللہ اکبر کی صدا آئے گی. اور اسی طرح جب صبح ٹائم ختم ہوتا ہے, کوئی بڑے سے بڑا امیر اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ لارڈ جو ہے وہ, یا بادشاہ تک کیوں نہ, صدر مملکت کیوں نہ, ایسا نہیں کہ وہ صدر مملکت 2 لقمے لگا لے تو جو غلام ہے وہ چھوڑ دے. جو ہی ٹائم ختم ہوتا ہے, کیا امیر, غریب, چھوٹا, بڑا اور غلام, آزاد, آقا, غلام, سب جو ہے پابند ہیں کہ اس وقت ختم کر دے. اور اس طرح جب ٹائم ختم ہوتا ہے مغرب, سارے اس وقت جو ہے وہ مساوات اس کے اندر. اور تیسرا اس کے اندر اہم جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو غریب لوگ ہیں جنہیں 11 مہینے پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا, اور بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے, ہمارے ملک کے کتنے پسماندہ علاقے ہیں جہاں غذا نہیں ملتی, اور ان کی بھوک کا اندازہ کم سے کم ان لوگوں کو نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جو کسی کے دکھ درد ہوتا ہے, وہ اس دکھ درد سے کوئی دوسرا گزرے گا تو اسے اس دکھ درد کا اندازہ ہوگا, احساس ہوگا کہ یہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہے.
تو روزہ رکھنے میں جب یہ بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو کم سے کم جو فقراء اور مساکین جنہیں 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا اس کا جو ہے احساس ہوتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے صدقہ و خیرات اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا اور ان کا تعاون کرنا، اس کے جذبات جو ہے اس کی عملی ترغیب ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کیا ہی خوبصورت آپ نے اس کے حوالے سے بتایا کہ ایک تو پابندی وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزہ ہمیں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے ساتھ، معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو پیٹ بھر کے کھانا پورا سال نہیں کھاتے، روزہ ہمیں ان کی طرف بھی اپنے ذہن کو لانے کا کہتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، عظیم علمی آپ شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا میڈیا سیل جامعہ اسلام آباد کی طرف سے آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔